بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والوں میں فیض حمید سر فہرست تھے۔ دونوں کی پارٹنرشپ 9 مئی اور پھر اس کے بعد بھی چلتی رہی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے، چارج شیٹ صرف فیض حمید کے خلاف نہیں تھی، بانی پی ٹی آئی بھی برابر ملوث ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں سب سے سویلین کمیونٹی ٹرائل ہوا۔ بانی کے ٹرائل کے بارے میں اب فیصلہ قانون کرے گا۔ وزیر اطلاعات تارڑ کا کہنا ہے 9 مئی کی دھول اڑانے والے آج دھول بٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پرتشدد سیاست اور پرتشدد احتجاج پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ سب کو پتا ہے 2018 کا الیکشن کس کو جتوایا گیا تھا۔ پی ٹی آئی الیکشن کا حساب دے۔ 8 فروری کے الیکشن پر اعتراضات ہیں تو عدالتیں فیصلہ کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا 2024 کے الیکشن پر کہا جاتا ہے کہ کسی کا مینڈیٹ کسی کو دے دیا گیا، معاملہ شروع کرنا ہے تو پھر 2018 سے شروع کرنا ہوگا۔ الغار سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، پرامن احتجاج سب کا حق ہے۔ عدالتوں نے بانی پی ٹی آئی کو کئی جگہوں پر ریلیف دیا۔ پی ٹی آئی پیشگی مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی۔ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان رابطے بحال، مذاکرات کے لیے پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم استعمال کرنے پر اتفاق۔ اسپیکر ایاز صادق سے بیرسٹر گوہر عمر ایوب صاحبزادہ حامد ظفر کی ملاقات۔ حکومت اور پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ کا فورم استعمال کرنے کی اسپیکر کی تجویز کا خیر مقدم۔ مقصد ملک میں سیاسی عدم استحکام، تناؤ میں کمی لانا ہے۔ فریقین جلد مذاکراتی کمیٹیوں کے اراکین کے نام مشاورت دیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا پارلیمانی فلور پر آ کر بات کرنا قابل تحسین ہے۔ پارلیمان میں دلیل اور منطق سے بات ہوتی ہے۔ عوام نے ہمیں اسی چیز کا مینڈیٹ دیا ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پر سب کو متفق ہونا چاہیے۔ بہت ہو گیا، 9 مئی کی دھول بیٹھنی چاہیے۔ کمیشن بنائیں، ذمہ داروں کو تعین کر کے سزا دی جائے، ہمیں دوبارہ سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے ہم اس ایوان میں مذاکرات کر کے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا حساب چاہتے ہیں۔ ہم اس ایوان سے مذاکرات کے ذریعے رستہ چاہتے ہیں۔ ہم نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے، اسے کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر فائرنگ ہوئی ہے تو اس کے ذمہ داروں کو تعین تو ہونا چاہیے۔ ہمارے مظاہرین میں سے کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اب بھی وقت ہے، ہمیں انصاف دیا جائے۔ سینیٹر فیصل واڈا اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات، مسکراہٹوں کے ساتھ جملوں کا تبادلہ، پارلیمنٹ کی راہداری میں مسافہ بھی کیا۔ فیصل واڈا نے کہا میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کریں، اچھا انسان ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف پرانی تجربہ کار افراد کو کابینہ میں لانے کے خواہاں، وزیر اعظم کی جانب سے کابینہ میں توسیع کا اعلان جلد متوقع۔ ذرائع کے مطابق کابینہ میں 10 مزید ارکان کی شمولیت پر غور۔ سردار یوسف، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، بیرسٹر عقیل کا نام شامل۔ حنیف عباسی، سعد وسیم، شیخ آفتاب کے نام پر بھی غور۔ لیگی قیادت کی 2 خواتین کو بھی کابینہ کا حصہ بنانے کو مشاورت۔ پیپلز پارٹی کا کسی بھی صورت مطالبات سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کی رپورٹ چیئرمین بلال بھٹو بول سرداری کو پیش۔ پی پی قیادت کی مذاکراتی وقت کو موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کی ہدایت۔ حکومت کی جانب سے طے شدہ باتوں پر دوبارہ مذاکرات کو بھی افسوسناک قرار دے دیا۔ طے شدہ تحریری معاہدے کے ہر نقطے کا دفاع کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کے ڈی چوک احتجاج کے خلاف 7 مقدمات۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 134 کارکنان کی پیشی۔ عدالت نے 33 ملزمان کو 13 دسمبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے سماعت کی۔ وزیر
وزیر اعظم کی زیر صدارت شام سے پاکستانیوں کے انخلا کے حوالے سے اجلاس، شام میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلا میں پیش رفت پر بریفنگ۔ بتایا گیا کہ بیروت پہنچنے والے پاکستانی 12 اور 13 دسمبر کی درمیانی شب پاکستان پہنچیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کو پاکستانیوں کے استقبال کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ مغلپورہ لاہور میں سسرالیوں کے مبین تشدد سے خاتون کی ہلاکت، جسم کے 18 مختلف حصوں پر زخموں کے نشانات، دل کے پاس آنے والا زخم موت کی وجہ قرار۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ انیتا کو شوہر جنید اور سسرالیوں نے مبینہ تشدد کر کے قتل کیا تھا۔ مقدمہ شوہر، ساس، سسر اور نندوں کے خلاف درج۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی مزید مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت 20% فی یونٹ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صارفین پر اب 1,18,70,00,000 روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اطلاق دسمبر کے لیے 1 ماہ کے لیے ہوگا۔ ملک بھر میں ادھار پر سودا لینے والوں کی تعداد بڑھ کر 59% ہو گئی۔ گیلپ سروے نے سروے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی نصف آبادی قوت خرید محدود ہونے کے باعث اجناس اور اشیاء ضروریہ صرف ادھار پر لیتی ہے۔ ادھار پر سودا لینے والے مزدور طبقے کی شرح اضافے کے بعد 61% ہو چکی ہے۔ ادارہ جاتی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل درآمد، وزیر اعظم کی گورننس کی بہتری کے لیے نئے تعینات ماہرین سے امیدیں، کہا ڈیجیٹلائزیشن خودکار نظام جدید دور میں ترقی و خوشحالی کی ضامن ہے۔ ماہرین کی تعیناتی سے فیصلہ سازی کے عمل میں بہتری آئے گی، ماہرین کی رائے سے دور رس مثبت نتائج مرتب ہوں گے۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، شنگھائی بیسڈ کمپنی کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاری کی دعوت، ڈپٹی سیکرٹری مسٹر زو زونگ منگ سے ملاقات، دو طرفہ باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے میوزیم بھی گئیں، مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے، کہا چین نے ثابت کر دیا قیادت مخلص ہو تو کوئی طاقت ترقی سے نہیں روک سکتی۔ سرمایہ کاری کے فروغ کمیشن، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور وفاقی حکومت کی کاوشیں، ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اہم منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ، دوست ممالک سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل، سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے منصوبہ پیش، تمام متعلقہ وزارتوں کو پیش رفت تیز کرنے کی ہدایت۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد، بھارت کا پاکستان میں کھیلنے سے انکار، آئی سی سی کے لیے فیصلہ مشکل ہو گیا، تاحال شیڈول بھی جاری نہ ہو سکا، پاکستان کے ٹاپ آفیشل کی انٹرنیشنل کونسل سے اہم بات چیت جاری، رواں ہفتے عام پیش رفت کا امکان۔